بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے قصیدہ مثنوی اور مرثیہ۔ جدید نصاب کے مطابق ایم اے اردو سال دوم یعنی ایم اے اردو فائنل۔ سب سے پہلے فہرست مضامین، حصہ اول قصیدہ۔ قصیدہ نگاری کا فن اور ارتقاء، صفحہ نمبر 1۔ مرزا رفیع سودا منتخب قصیدے، صفحہ نمبر 19۔ محمد ابراہیم ذوق، صفحہ نمبر 37۔ محسن قاقوروی، صفحہ نمبر 45۔ حصہ دوم مثنوی۔ مثنوی کا فن اور ارتقاء، صفحہ نمبر 57۔ مثنوی سحر البیان، صفحہ نمبر 68۔ مثنوی گلزار نسیم، صفحہ نمبر 84۔ حصہ سوم مرثیہ۔ مرثیہ نگاری کا فن اور ارتقاء، صفحہ نمبر 101۔ میر انیس، صفحہ نمبر 117۔ مرزا دبیر، صفحہ نمبر 139۔ حصہ چہارم علم عروض اور 2 قطعات و رباعی۔ نمبر 1 علم عروض، صفحہ نمبر 149۔ 2 تختی اور اس کے اصول، صفحہ نمبر 150۔ 3 چند بحریں، صفحہ نمبر 170۔ اب 4 بحر قطعات۔ نمبر 1 مرزا محمود سرحدی اندیشہ کی قطعات، صفحہ نمبر 199 پر۔ بے احمد ندیم قاسمی رمجھم، صفحہ نمبر 211 پر۔ آگے 5 رباعیات۔ نمبر 1 امجد حیدرآبادی منتخب رباعیات، صفحہ نمبر 230 پر، اور بے محبوب الہی عطا۔ اور اس کتاب کا آخری حصہ ہے حصہ پنجم تشریحات کا۔ اس کتاب کا آخری حصہ ہے نعت اور امیر مینائی، حفیظ طائب اور ڈاکٹر ریاض مجید۔ حصہ پنجم ہے تشریحات، صفحہ نمبر 241 سے صفحہ نمبر 266 تک۔ حصہ اول قصیدہ۔ قصیدہ نگاری کا فن اور ارتقاء۔ قصیدہ نگاری کا فن۔ قصیدے کا شمار قدیم ترین اصناف سخن میں کیا جاتا ہے۔ اردو میں یہ عربی اور فارسی میں توسط سے آیا۔ چونکہ قصیدہ عربی کی دین ہے، اس لیے پہلے ہم اس کے پس منظر پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ادب خود معاشرے کی روایات اور محسوسات کا عکس ہوتا ہے، اس لیے قصیدہ بھی ایسا ہی ہے۔ کیونکہ عربی قصیدہ میں وہاں کے معاشرے کی بھرپور عکاسی ملتی ہے، عرب میں قصیدہ کے عوض کسی صلے یا انعام کا رواج نہیں تھا، بلکہ شاعر جس کو تعریف کے قابل سمجھتا اس کی تعریف کر دیتا۔ اس کی وضاحت مولانا حالی مقدمہ شعر و شاعری میں یوں کرتے ہیں: متوکل باللہ نے ایک شاعر سے پوچھا کہ تم کس حد تک لوگوں کے ہجو کے در پہ رہتے ہو اور کب ان کی مدح و ستائش کرتے ہو؟ اس نے کہا، جب تک اس سے نیکی اور بدی سرسد ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جب قصیدہ عرب سے ایران آیا تو اس کی خصوصیات تبدیل ہونے لگی۔ ایران میں قصیدہ صلے کے لیے لکھا جانے لگے اور پھر اس طرح یہ صنف ہندوستان میں داخل ہوئی اور یہاں بادشاہوں کی مدح و ستائش کے لیے مخصوص ہو گئی۔ قصیدہ دراصل اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے 2 مصرعے اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرعے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، لیکن ردیف کی پابندی ضروری نہیں۔ قصیدہ کے اشعار کی تعداد تو مقرر نہیں، لیکن کم از کم 5 اور زیادہ سے زیادہ تقریباً 800 اشعار کے قصیدے اب تک لکھے جا چکے ہیں۔ قصیدے میں مدح و ذم کے علاوہ پند و نصیحت اور اخلاق و حکمت کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مغز غلیظ یعنی گاڑھا مغز۔ قصیدہ میں مضامین بلند اور الفاظ پرشکوہ ہوتے ہیں، اس لیے تمام شعری اصناف میں اسے وہ بلند مرتبہ حاصل ہے جو مغز کو انسانی جسم میں۔ کہا جاتا ہے کہ اسی سبب سے اس کا نام قصیدہ پڑ گیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ لفظ قصیدہ قصد یعنی ارادے سے نکلا ہے۔ شاعر قصد کر کے کسی کی تعریف یا مذمت کرتا ہے، اس لیے صنف کو
قصیدہ کہتے ہیں۔ تیسرا مفہوم ہل وارٹ نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ قصیدہ کی ہر بیت کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اسے قصیدہ کہا جاتا ہے۔ اب ہے قصیدہ کے مختلف اجزاء۔ قصیدہ کو مختلف اجزاء میں تقسیم کیا گیا ہے، اگرچہ اس سلسلے میں مختلف رائے پائے جاتے ہیں، مگر جن 4 پر اتفاق پایا جاتا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1 تشبیب، نمبر 2 گریز، نمبر 3 مدح، نمبر 4 حسن طلب اور نمبر 5 دعائیہ۔ نمبر 1 تشبیب۔ عرب میں تشبیب کی صورت یہ تھی کہ سخن سرایا تو رسماً داستان عاشقی بیان کرتا تھا یا واقعتاً اپنی زندگی کے واقعات سے پردہ اٹھاتا تھا، کبھی کبھی صحرا کا ذکر کرتا تھا اور ان نشانات کے قریب بیٹھ کر آنسو بہاتا تھا جہاں سے محبوب کا قافلہ گزرا ہوتا۔ جب قصیدہ ایران پہنچا تو ایرانی سخن سراؤں نے محسوس کیا کہ تشبیب اور ابتدائی حصے کے لیے ان کے پاس موضوعات کی کوئی کمی نہیں، چنانچہ ایرانی شاعراں نے قصیدہ کی ابتدا میں مناظر طبی سے لے کر محافل عیش و انبساط تک اور حقائق قسمت سے لے کر واردات محبت تک سبھی چیزوں کو قصیدے میں شامل کر لیا ہے۔ تشبیب قصیدے کا پہلا حصہ ہے اور اہم ترین ہے۔ اس کا آغاز مطلع ہی سے ہو جاتا ہے۔ بعض نقادوں کے مطابق تشبیب میں غزل کا رنگ نہیں ہونا چاہیے۔ تشبیب کے اشعار اسی رنگ و انداز کے ہونے چاہیے جو قصیدے کے عام مزاج کے مطابق ہوں، اور چونکہ غزل اور قصیدے کی اصناف انداز بیاں کے اعتبار سے بھی الگ الگ ہو گئی ہے، اس لیے قصیدے کی تشبیب بھی غزل کے رنگ سے علیحدہ ہونی چاہیے۔ تشبیب کے لیے حفظ مراتب کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، یعنی جو مضامین تشبیب بزرگان دین کی مدح میں لکھے جائیں وہ بادشاہوں کے قصائد کے مضامین سے مختلف ہونے چاہیے۔ تشبیب کے اشعار کی تعداد مدح کے اشعار سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ قصیدے کا سب سے دلچسپ حصہ تشبیب ہی ہے، کیونکہ اس حصے میں باقی تمام اجزائے قصیدے کے مقابلے میں بہتر شاعری کا امکان ہے۔ تشبیب کا مقصد یہ ہے کہ ممدوح کی توجہ کو اپنی طرف کھینچے تاکہ وہ دوسرے مشاغل سے ہٹ کر قصیدہ سننے کی طرف متوجہ ہو سکے۔ اس لیے اچھی تشبیب وہی ہوگی جو دلچسپ، دل عزیز اور فن شاعری کے تقاضے پورے کرے۔ عربی اور ایرانی شاعروں نے تشبیب میں جدت پیدا کرنے کی کامیاب کوششیں کی ہیں۔ مثلاً سودا کے ہاں تشبیب میں بے پناہ دلچسپی اور تباہی موجود ہے۔ مثال کے طور پر ان کے قصیدوں کے چند مطلع ملاحظہ ہوں: ہوا جب کفر ثابت ہے وہ طغائے مسلمانی، نہ ٹوٹی شیخ سے زنار تسبیح سلیمانی، اٹھ گیا بہمن و دے کا چبنستان سے عمل، تیغ اردی نے کیا ملک خزاں مستاحل۔ قصیدہ نگاری کے فن میں اگرچہ سودا کو امام کا درجہ حاصل ہے، لیکن ذوق کو بھی خاقانی ہند کہا جاتا ہے۔ ان کی تشبیہ ملاحظہ ہو: جب کہ سرطان و اسد مہد کا ٹہرا مسکن، آب و واویلا ہوئے نشو نمائے گلشن۔ قصیدہ کے مختلف اجزاء کا حصہ نمبر 2 گریز۔ گریز قصیدہ کا دوسرا حصہ گریز کہلاتا ہے۔ یہ مختصر ہوتے ہوئے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا مقصد تشبیب اور آنے والے جز گریز کو اس میں ملانا ہوتا ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے قصیدہ دو لخت ہونے سے بچ جاتا ہے اور تشبیب اور مدح کی حصوں میں ربط پیدا ہوتا ہے۔ گریز کی خوبی یہ ہے کہ تشبیب کہتے کہتے بڑے سلیقے سے اصل مطلب کی طرف لوٹیں۔
گریز کے مرحلے سے بخیر و خوبی گزر جانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ فارسی شاعری میں خاقانی اور انوری اس کے لیے مشہور ہیں۔ اردو میں سودا اور غالب گریز کے فن کے دوسرے قصیدہ نگاروں سے بڑھ کر ہیں۔ گریز میں برجستگی اور بے ساختگی اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے تاکہ یہ ظاہر نہ ہو سکے کہ شاعر خواہ مخواہ مدح پر اتر آیا ہے۔ اصل فن یہ ہے کہ شاعر بعد ہی بعد میں ممدوح کا ذکر کرنے لگے تو زیادہ کامیابی ہوگی۔ سید عابد علی عابد فرماتے ہیں کہ گریز کی قبیح ترین صورت یہ ہے کہ تشبیب سے مدح کی طرف یوں جائیں کہ یوں معلوم ہو کہ محبوبہ حاصل کرنے میں ممدوح سے استعانت چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ صورت مکروہ ہے کہ سخن سرا اپنے ممدود کو وسیلہ حصول محبوب بنائے۔ سودا کو اس فن میں مہارت حاصل ہے۔ ان کے ہاں ممدوح کا ذکر اس طرح آتا ہے کہ جیسے بقول فیض ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے۔ سودا نے جس قصیدہ میں خوشی کو مجسم کیا ہے اس میں گریز نہایت فطری انداز میں استعمال ہوئی ہے۔ کر کے دریافت اس نے مجھ سے کہا کہ مگر شمع میں تیرے یہ مژدہ نہیں پہنچا اب تک۔ آج اس شخص کی ہے سالگرہ کی شادی کہ بصورت ہے وہ انسان بصیرت ہے ملک۔ ذوق بھی اردو قصیدے کا ایک بڑا شاعر ہے، اس کی بھی ایک تشبیہ ملاحظہ کریں۔ واقعی کس طرح سے صحت نہ ایک عالم کو ہو جبکہ حواس کی نوید غسل صحت جاں فضا۔ نمبر 3 مدح۔ مدح قصیدے کا تیسرا حصہ ہوتا ہے اور اسی پر قصیدے کی بنیاد ہے، بلکہ بعض قصیدے تو ایسے ہوتے ہیں جن میں تشبیب اور گریز کا وجود تک نہیں ہوتا بلکہ ان کا آغاز براہ راست مدح سے ہوتا ہے۔ ایسے قصائد کو خطابیہ کہتے ہیں، اور جن میں تشبیہ گریز خود موجود ہو تو انہیں تمہید یا قصیدہ کہتے ہیں۔ اردو کے قصائد کے مدح میں اکثر اوقات حد سے زیادہ مبالغہ سے کام لیا جاتا ہے۔ ممدود کی ذات ہی سب سے افضل اور ارفع ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی سلطنت بہت محدود تھی انہیں شہنشاہ ہفتے اقلیم قرار دیا جاتا ہے۔ جو ان پڑھ تھے انہیں ارسطو اور افلاطون کے مصادق ٹھہرایا جاتا ہے۔ غرض قصائد کی مدح میں مبالغہ غلو بلکہ اغراء کے کثرت سے ملتا ہے۔ غالب نے بہادر شاہ ظفر جیسے بادشاہ کے بارے میں جس کی سلطنت صرف لال قلعے تک محدود تھی کہا تھا، پہلے دارا کا نکل آیا ہے نام، اس کے سرہنگوں کا جب دفتر کھلا۔ مدح کے لیے اس بات پر بجا طور پر زور دیا جاتا ہے کہ اس کا بیان ممدوح کی حقیقت کے مطابق ہوتا ہے، یعنی پیغمبر یا بزرگان دین کے مدح میں ایسی باتوں کا ذکر نہ کیا جائے جو ان کی شان کے خلاف ہو۔ اسی طرح معمولی رؤساء اور امراء کی مدح میں اتنا مبالغہ نہ کیا جائے کہ وہ دنیا کے حکمران معلوم ہوں۔ مدح میں ممدوح کے چند اوصاف کی تعریف کی جاتی ہے، مثلاً شجاعت، عدل و انصاف، علم و سخاوت وغیرہ۔ شجاعت کے ضمن میں جب تک ممدوح کی تلوار، گھوڑے اور ہاتھی کی تعریف نہ کی جائے مدح مکمل نہیں سمجھی جاتی۔ سودا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح اس طرح کرتے ہیں، زہ دین محمد پیروی اس کی جو ہو ویں، رہے خاک حرم سے اس کی چشم عرش نورانی، ملک سجدہ نہ کرتے آدم خاکی کو گو اس کی، امانت دار نور احمدی ہوتی نہ پیشانی۔ لیکن جب حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی مدح میں زیادہ تر شجاعت پر روشنی ڈالتے ہیں، جیسے اس کے قبضے پہ ہو جو دستے مبارک تیرا، رہے نہ دی محمد کے سوا اور ملل، جمع کب رہ سکے اعداد کے حواس خمسہ،
دیکھ کر اس کو علم ہاتھ میں تیرے ایک پل۔ علامہ شبلی فرماتے ہیں کہ مدح میں جو کچھ کہا جائے سچ کہا جائے، لیکن زیادہ تر قصیدہ نگاروں کی مدح اس قول پر اترتے نہیں۔ مثال کے طور پر ذوق کا یہ مدح ملاحظہ ہو: مجال کیا کہ تیرے عہد میں شرر کی طرح اٹھائے سر کو شرارت سے سرکشان شریر۔ یہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ بہادر شاہ ظفر کا عہد کیسا پرآشوب اور افراتفری کا تھا، لیکن ذوق کو بہرحال مدح کے لوازمات کو پورا کرنا تھا، اس لیے انہوں نے اپنا مضمون باندھا۔ جب حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی مداح زیادہ تر شجاعت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اچھا، اب چوتھا حصہ حسن طلب یعنی اظہار مداح۔ یہ قصیدے کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں شاعری بڑی خوبصورتی سے اپنا مقصد اور مداح بیان کرتا ہے۔ اس میں شاعر اپنے ذاتی حالات کا نقشہ کھینچتا ہے اور اپنے ممدوح کی مدح و تعریف کے داد طلب کرنے کے علاوہ مالی منافع، صلہ و انعام اور لطف و کرم کا طلبگار ہوتا ہے۔ مدح میں شاعر کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنا مدح اور مقصد اور اپنا مطلب ممدوح کی طبیعت، مزاج اور نفسیات کے مطابق اس انداز میں پیش کرے کہ اظہار مدح بھی ہو جائے اور یہ اظہار مدح ممدوح کی طبیعت گراں بھی نہ گزرے۔ اظہار مدح کے اسی حسین اور نرالے انداز کو حسن طلب کہا جاتا ہے۔ اب ہے پانچواں حصہ دعائیہ۔ اس میں محبوب کو بلندی اقبال اور درازی عمر وغیرہ کی دعا کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ قصائد میں ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ ممدوح کو دعا دینے کے ساتھ ساتھ اس کے دشمنوں اور حاسدوں کو بددعا بھی دی جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں، دعا اور بددعا، قصائد میں لازم و ملزوم حیثیت اختیار کر گئی ہیں۔ دعائیہ کی ایک بہترین مثال غالب کا یہ شعر ہے: تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ سودا کا مندرجہ ذیل شعر پہلا مصرع دعائیہ ہے اور دوسرے میں بددعا، گویا ایک ہی شعر میں دونوں چیزیں سمٹ آئی ہیں، جیسے: نخل امید سے ہوں پہلے برومند محب، ہو محبت نہ تیری جن کو نہ پاویں وہ پھل۔ قصیدے کو بعض اوقات قافیے کے آخری حروف کی مناسبت سے بھی پکارا جاتا ہے، جیسے لامیہ قصیدہ وہ ہے جس کا آخری حرف لام ہو۔ اس طرح قصائد میمیہ اور نونیہ وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے محسن کاکوری کا مندرجہ ذیل قصیدہ لامیہ ہے، جیسے: سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برکھ کے کاندھے پہ لائی ہے صبا گنگا جل۔ اب اگلا حصہ ہے قصیدے کی خصوصیات۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 0345
9541-838 یعنی 0345 95 41 838۔ چیپٹر نمبر 2 قصیدے کی خصوصیات۔ قصیدہ ہیئت موضوع اور زبان و بیان کے لحاظ سے مندرجہ ذیل خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ نمبر 1، قصیدہ بالعموم غزل کی ہیئت میں لکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، قصیدہ کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ اول کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ نمبر 3، مطلع کے بعد قصیدے کے ہر شعر مصرع ثانی پہلے شعر کا ہم قافیہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، قصیدے کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے اور اس میں شاعر اپنا تخلص لاتا ہے۔ نمبر 5، قصیدے کا آخری شعر مقطع تخلیق ہے، جس میں شروع سے آخر تک ایک منظم منصوبے اور سوچی سمجھی ترتیب کے مطابق شعر کہے جاتے ہیں۔ نمبر 6، قصیدے میں اشعار کی تعداد بالعموم 7، 12، 15 یا 25 ہوتی ہے، لیکن اردو قصیدے میں 5 سے لے کر 200 تک شعر بھی ملتے ہیں، اور بعض شاعروں نے اس سے بھی زیادہ طویل قصیدے لکھے ہیں۔ اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ قصیدے میں اشعار کی کوئی تعداد معین نہیں، شاعر کو خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اسے جو کچھ کہنا ہے اسے کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ کتنے اشعار میں کہنا چاہیے تاکہ بات پورے اثر کے ساتھ ادا ہو جائے۔ نمبر 7، قصیدے میں مضامین اور مضامین کے اظہار و بیان میں زیبائش و آرائش کے سارے لوازمات پورے اہتمام اور شعوری کوشش سے داخل کیے جاتے ہیں۔ نمبر 8، قصیدے کی زبان زوردار اور پرتکلف ہوتی ہے۔ نمبر 9، قصیدے کے افکار میں بلندی، خیالات میں رفت اور انداز و بیان میں شکوہ ہوتا ہے۔ نمبر 10، قصیدے میں شاعر تشبیہات، استعارات، صنائع بدائع اور دیگر محاسن کلام کے استعمال کا کمال بڑی کوشش اور کاوش سے دکھاتا ہے اور ان سے اپنے بیان کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ نمبر 11، قصیدے سے شاعر کے علمی وقار، قادر الکلامی، قدرت زبان، حسن ادا اور دیگر شاعرانہ اوصاف و کمالات کا بھرپور اظہار ہوتا ہے۔ نمبر 12، اشعار کی کوئی قید نہ ہونے کے باعث شاعر کو قصیدے میں اپنے شاعرانہ کمالات دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ نمبر 13، قصیدے کی زبان اور لب و لہجہ ممدوح کے مقام اور مرتبہ کے مطابق پرشکوہ، باوقار اور مطمئن ہونا ضروری ہے۔ نمبر 14، قصیدے میں تخیل کی بلندی، مضمون آفرینی اور جذبات خلوص ایسی حیثیت رکھتے ہیں جیسی کہ انسانی جسم میں روح کو حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 15، قصیدے کا آہنگ بلند اور لب و لہجہ پرشکوہ ہوتا ہے۔ نمبر 16، قصیدے میں شگفتگی اور زور بیان کے اوصاف بڑے نمایاں ہوتے ہیں، مگر یہ اوصاف پیدا کرنے کے لیے شاعر کو الفاظ و تراکیب کے انتخاب اور استعمال میں بڑے سلیقے، مہارت اور فنکاری سے کام لینا پڑتا ہے۔ نمبر 17، قصیدہ ایک مشکل صنف سخن ہے جو شاعر سے غیر معمولی محنت، ریاضت اور قابلیت کا تقاضا کرتی ہے، چنانچہ وہی شاعری قصیدہ نگاری کا حق ادا کر سکتا ہے جو زبان و بیان پر غیر معمولی قدرت رکھتا ہو۔ اب ہے قصیدے کی اقسام۔ قصیدے کو ہیئت اور موضوع کے لحاظ سے 2 زمروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان دونوں زمروں کے تحت قصیدے کی الگ الگ قسموں کا بیان اختصار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اقسام قصیدہ باللحاظ ہیئت۔ نمبر 1، قصیدہ تمہیدیہ۔ اس قصیدے میں تشبیب، گریز، مدح اور دعا وغیرہ قصیدے کے تمام عناصر ترکیبی شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 2، قصیدہ خطابیہ۔
اس قسم کے قصیدے میں تشبیب اور گریز کو چھوڑ کر قصیدہ براہ راست ممدوح کی مدح سے شروع ہوا جاتا ہے۔ اب ہے اقسام قصیدہ باللحاظ موضوع۔ اس کے 7 حصے ہیں: قصیدہ مدحیہ، قصیدہ ہجویہ، قصیدہ واعظیہ، قصیدہ بیانیہ، قصیدہ بہاریہ، قصیدہ عشقیہ اور قصیدہ حالیہ۔ نمبر 1، قصیدہ مدحیہ۔ یہ ایسا قصیدہ ہے جو کسی کی مدح اور تعریف و توصیف پر مشتمل ہوتا ہے۔ امراء و سلاطین کی تعریف و توصیف پر مبنی قصائد حمدیہ اور نعتیہ قصائد، ائمہ کرام، اولیاء اعظام اور بزرگان دین کے مناقب پر مبنی قصائد مدحیہ قصیدے میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ نمبر 2، قصیدہ ہجویہ۔ یہ ایسا قصید ہے جس میں فرد یا ادارے، شخص یا زمانے کی ہجو بیان ہوتا ہے۔ تضحیک روزگار قصیدہ گھوڑے کی ہجو میں اور ہجو شیدی کو طوال مرزا رفیع سودا کے مشہور ہجویہ قصیدے ہیں۔ نمبر 3، قصیدہ واعظیہ۔ یہ ایسا قصیدہ ہے جو پند و موعظت اور اخلاق و حکمت کی تلقین، تعریف و توصیف کے رنگ میں کرتا ہے۔ نمبر 4، قصیدہ بیانیہ۔ یہ ایسا قصیدہ ہے جس میں شاعر بالعموم اپنے ذاتی احوال، ہجر و وصال یا کسی خطہ زمین کی تباہی و بربادی کی کیفیت کو مؤثر پیرائی میں بیان کرتا ہے۔ نمبر 5، قصیدہ بہاریہ۔ یہ ایسا قصیدہ ہے جس میں شاعر بہار کے مناظر کی تعریف و توصیف کرتا ہے۔ نمبر 6، قصیدہ عشقیہ۔ یہ ایسا قصیدہ ہے جس کا بڑا موضوع عشق کی تعریف و توصیف ہوتا ہے۔ اور نمبر 7، قصیدہ حالیہ۔ یہ ایسا قصیدہ ہے جس میں زمانے اور روزگار کی شکایت کی جاتی ہے۔ اب ہے غزل اور قصیدے میں فرق۔ غزل اور قصیدہ میں حیت کے اعتبار سے دونوں یکساں ہیں، لیکن دونوں میں حیت کی یکسانی کے باوجود بہت سی باتیں مختلف بھی ہیں۔ اچھا، ذیل میں غزل اور قصیدے کے درمیان فرق کی وضاحت کی جاتی ہے۔ کل 10 پوائنٹ میں یہ وضاحت کی گئی ہے۔ نمبر 1، قصیدے کا پہلا شعر لازمی طور پر مطلع ہوتا ہے، جبکہ غزل کا پہلا شعر کے لیے مطلع ہونا ضروری نہیں۔ نمبر 2، قصیدے میں صرف ایک مطلع ہوتا ہے، جبکہ غزل میں یک کے بعد دیگرے کئی مطلع آ سکتے ہیں۔ نمبر 3، غزل میں اشعار کی تعداد بالعموم 5، 7، 9 یا 11 ہوتی ہے، جبکہ قصیدے میں اشعار کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ نمبر 4، قصیدے کا آخری شعر مقطع ہوتا ہے جس میں شاعری اپنا تخلص لاتا ہے، مگر غزل میں مقطع ضروری نہیں ہے۔ نمبر 5، غزل کی زبان نرم، لچکدار اور ملائم ہوتی ہے اور لہجہ پرسوز ہوتا ہے، جبکہ قصیدے کی بلند آہنگ اور پرشکوہ ہوتی ہے اور اس کا لہجہ خطابیہ ہوتا ہے۔ غزل شاعر کے جذبات دل کی ترجمانی کرتا ہے، جبکہ قصیدے سے شاعری کی علمی قابلیت، قد زبان و بیان اور دبدبہ الفاظ کا اظہار ہوتا ہے۔ نمبر 7، غزل کی اہم خوبی بیان کی سادگی اور خلوص ہے، جبکہ قصیدہ تصنع اور مضمون آفرینی تکلفات سے آراستہ ہوتا ہے۔ نمبر 8، غزل میں مبالغہ آرائی ایک عیب سمجھی جاتی ہے، جبکہ قصیدے میں شاعر مبالغہ آرا کمالات دکھا کر ہی قصیدے کو چار چاند لگا سکتا ہے۔ نمبر 9، غزل حسن طلب سے بے نیاز ہوتی ہے، جبکہ قصیدے کی ساری عمارت ہی صلہ و انعام کی قوت کی بنیاد پر کھڑی کی جاتی ہے۔ نمبر 10، غزل میں بیشتر آمد ہی آمد ہوتی ہے، جبکہ قصیدے کے تمام اشعار میں شروع سے آخر تک جبکہ قصیدے کے تمام اشعار میں شروع سے آخر تک آور دہی آور
تثقیف کار فرمائی ہوتی ہے۔ اردو قصیدے کا ارتقاء۔ اردو میں صنف قصیدہ کا آغاز دکن میں ہوا۔ یہاں کا ماحول قصیدے کے لیے زیادہ سازگار تھا۔ شخصی حکومتیں، ادب، دوست، بادشاہ اور دولت کی فراوانی۔ چنانچہ ایک شاعر مشتاق، جس کی غزلیں بھی معروف ہیں، اس نے کئی قصیدے لکھے اور ایک قصیدہ سید برہان الدین شاہ خلیل اللہ کی مدح میں لکھا جو ابھی بھی دستیاب ہے۔ جب بہمنی سلطنت کئی حصوں میں بٹ گئی، اس وقت عادل شاہیوں اور قطب شاہیوں کے ہاں اردو شاعری کی تخلیق کا سلسلہ نہ صرف جاری رہا بلکہ اس میں بے حد ترقی ہوئی۔ صنف قصیدہ نے بھی اس دور میں بہت ترقی کی اور بعض شاعروں نے اس میں فارسی شاعری کی خوبیاں داخل کیں۔ عادل شاہیوں کے زمانے میں رستمی، ملک خشنود، علی عادل شاہ، شاہ امین الدین وغیرہ نے صنف قصیدہ میں طبع آزمائی کی۔ اس کے علاوہ نصرتی نے بھی بہت سے قصیدے لکھے۔ نصرتی کو اس دور کا بہترین قصیدہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے، مگر عادل شاہی کے قصائد بھی بعض خصوصیات کی بنا پر اہمیت رکھتے ہیں۔ نصیر الدین ہاشمی شاہی کے قصیدے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شاہی کے قصیدے جہاں ادق اور مشکل بحروں میں ہیں، وہاں اس نے آسان اور سہل بحر میں بھی استعمال کیے ہیں۔ ان قصیدوں سے شاہانہ طمطراق اور رعب و داب کا اظہار ہوتا ہے۔ نمونہ کلام سنیے۔ عقل کا مکتب ہوا فہم کے پڑھنے بدل، عقل معلم اپنی قصہ سکھایا کہن، عقل خبردار ہے عقل ہمہ کار ہے، عقل کا جاسوس ہو مکھ پراچ میں یوکرم۔ نصرتی ساری دکنی شاعری میں اپنی مثنویات اور قصائد کی وجہ سے مشہور ہیں۔ وہ فطری قصیدہ گو تھے۔ ان کے قصیدہ میں تمام وہ خصوصیات موجود ہیں جو کسی بھی اچھے قصیدہ نگار کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ نصیر الدین ہاشمی فرماتے ہیں، نصرتی کے قصائد اپنے تسلسل بیان، واقعہ نگاری اور شوکت لفظی کے لحاظ سے قابل تعریف ہیں۔ قطب شاہی دور کے قصیدہ نگاروں میں محمد کلی قطب شاہ گواہی اور افضل قادری نے مدحیہ قصائد لکھے۔ ان میں غواتی بطور قصہ گو سب سے اہم ہے۔ بقول محی الدین زور غواسی اصل میں قصیدہ گو شاعر تھا اور گولک کنڈا کے کسی اور شاعر کے اس پائے کے قصیدہ موجود نہیں۔ نمونہ کلام ملاحظہ ہو۔ ہر صبا باد صبا کے ہاتھ میں جاروب ہے، جھاڑ مالی سو صدا جھاڑ، جھاڑیں تر اور بار گل، شاد تیری بارسوں جیکھوں ہیں اس دنیا میں آج، ہے گھر اس کا گل انگن گل ہو در و دیوار گل۔ ولی نے غزلیات کے علاوہ چند قصائد بھی موضوع کیے۔ اگر فن قصیدہ کے معیار پر نہیں پرکھا جائے تو ان کی حیثیت بالکل معمولی نظر آتی ہے۔ انہوں نے ایک قصیدہ حضرت شاہ وجیہ الدین کی مدح میں لکھا۔ اس کو انہوں نے ثنائے بدائع سے رنگین بنانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ وہ ایک شعر میں اپنے قصیدہ پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں، یقین ہے مجھ کو اگر یہ قصیدہ رنگین، سنے تو وجد کرے انوری و خاقانی۔ 1720 سن میں ولی کا دیوان جب دہلی پہنچا تو یہ ٹھنڈی ہوا کا پہلا جھونکا ثابت ہوا۔ اس کی وجہ سے فارسی گو شاعراء بھی اس زبان کی طرف متوجہ ہوئے جسے ریختہ یا ہندوی کہا جاتا ہے۔ 20-25 سال صنعت ایہام شاعری پر غالب رہی۔ پھر نادری اور ابدالی حملوں اور طوائف الملوکی نے محمد شاہی محفلوں کو درہم برہم کر دیا۔
لوگوں میں جلوت اور انجمن آرائی کے بجائے خلوت نشینی در آئی۔ جب فکر کا عنصر غالب آیا تو ایہام کی صنعت پر اپنی موت آپ مر گئی۔ اب دہلی میں شاعری کا ایک ایسا دور شروع ہوا جسے بجا طور پر اردو شاعری کا دور زرین کہا جاتا ہے۔ میر، سودا اور درد اس دور کے آسمان شاعری پر چمکنے والے مہر و ماہ ہیں۔ اس دور کے سب سے اہم اور مشہور قصیدہ نگار مرزا رفیع سودا ہے۔ اس کے علاوہ میر، فغان، بیدار، قائم وغیرہ نے بھی اس میدان میں طبع آزمائی کی۔ سودا کو زبان پر قدرت حاصل تھی اور مشق نے جلد ہی انہیں ایسا قادر الکلام شاعر بنا دیا کہ انہوں نے انوری و خاقانی جیسے بلند پایہ شاعروں کی معرکہ آرا قصائد کے جواب میں قصیدے کہے۔ مشکل ردیف و قافیہ میں قصائد کہہ کر انہوں نے اپنی قادر الکلامی دنیا کو دکھا دی۔ ان کے موضوعات میں بہت وسعت ہے۔ انہوں نے تشبیب کے دائرہ کو بہت وسیع کر دیا۔ خیال کی بلندی، فنکارانہ پختگی، زبان و بیان کا گھن گرج اور معنی آفرینی ان کے قصائد کی اہم خصوصیات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امداد اثر امام نے کہا ہے کہ اردو قصیدہ میں جو کچھ نہیں سودا نہیں، اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدہ گوئی کو زیر بحث لانا فضول تھا۔ سودا کے بہترین قصیدہ نگار ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ فطرتاً صنف قصیدہ سے بڑی مناسبت رکھتے تھے۔ وہ دربار دار آدمی تھے اور تمام عمر کسی نہ کسی دربار سے وابستہ رہے۔ قصیدے کے مختلف اجزاء کی تعمیر و ترتیب میں انہوں نے بڑی جدت سے کام لیا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ سودا کی ان خصوصیات کے متعلق یوں بیان دیتے ہیں کہ قصیدہ کی تعمیر میں تشبیب اور گریز بڑی نازک اور پیچیدہ مقامات ہیں۔ ان دونوں کے سلسلے میں سودا نے اختراعات کی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے قصیدے باب الجنت، قصیدہ اللامیہ کو لے لیجیے۔ ان میں اجزاء کی شیرازہ بندی کا اعجاز نظر آتا ہے۔ ان کی تشبیہوں میں جتنا تنوع ہے، ان کی مثال اردو کے کسی قصیدہ نگار کے کلام میں نہیں مل سکتی۔ کہیں بہار کا منظر پیش کیا گیا ہے، کہیں اخلاقی اور متصوفانہ مضامین ہیں، کہیں حکیمانہ اور فلسفیانہ شعر ہیں۔ یکسانیت سے ان کے قصائد کی تشبیبیں بے لطف نہیں ہوئیں۔ مثال ملاحظہ ہو: اٹھ گیا بمن ودے کا چمنستان سے عمل، تیغ اردی نے کیا ملک خزاں متاحل، سجدہ شکر میں ہے شاخ ثمردار ہر ایک، دیکھ کر باغ جہاں میں کرم عز و جل، قوت نامیہ لیتی ہے نباتات کا عرض، ڈال سے پات تلک پھول سے لے کر تاب پھل، واسطے خلط نور وز کے ہر باغ کے بیج، آب جو قطع لگی کرنے روش پر محمل، بخشتی ہے گل نورستاں کی رنگ آمیزی، پوشش چھینٹ قلم کار ہر دشت و جبل۔ میر تقی میر نے بھی چند قصیدے لکھے ہیں۔ ان کے قصیدوں میں زور بیان اور شکوہ لفظی موجود نہیں جو سودا کے ہاں ملتا ہے، لیکن منصف شعراء الہند نے ان کے قصائد کے متعلق کچھ اس قسم کی رائے دی ہے کہ انہوں نے مشکل زمینوں میں کوئی قصید نہیں کہا، دھوم دھام کی تشبیبیں نہیں لکھی، طولانی قصیدے بھی ان کے یہاں نہیں پائے جاتے، ان کے ہاں عموماً الفاظ کی شان و شوکت بھی نہیں موجود، قصائد میں بھی ان کی بندشیں بھی چست نہیں ہوتی، لیکن بائی ہمہ تشبیہات میں سادگی اور لطاف جو سودا کے ہاں پائی جاتی ہے
وہی میر کے قصائد میں بھی موجود ہے۔ اب لکھنؤ کے شاعروں کی توجہ قصائد سے زیادہ مرثیوں کی طرف رہی، کیونکہ لکھنؤ کا ماحول مرثیوں کے لیے سازگار تھا زیادہ۔ دبستان لکھنؤ کے طبقہ دوم کے شاعروں نے مرثیوں میں کمال حاصل کرنے کو باعث فخر سمجھا، مگر قصیدے کو کار ہوس پیشگاں جانا۔ البتہ پہلے دور کے شاعروں نے اس کی طرف کچھ توجہ کی، ان میں بالخصوص مصحفی اور انشاء کے قصائد تعداد میں دوسروں سے بہت زیادہ ہے۔ انشاء بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے، طباعی ذہانت، زباندانی، شگفتہ مزاجی اور بے باکی میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ انہوں نے قصائد میں سنگلاخ زمینیں اختیار کیں۔ گرچہ افلاک کے سب پھونک دے اتباع کے آتش، منہ تو دیکھو کہ کرے مجھے احراق آتش۔ مصحفی اردو کے بہت زودگو، پرگو اور قادر الکلام شاعر گزرے ہیں۔ ان کے دیوان میں 80 سے زیادہ قصائد ہیں۔ حمد، نعت، منقبت، بزرگان دین کی شان میں قصائد اور اہل دول کی مدح اس کے دیوان میں شامل ہیں، لیکن مصحفی مزاجن قصیدہ نگاری کے اہل نہ تھے۔ ان کی طبیعت میں جودہ، خلیت اور نرمی تھی، وہ قصیدے کے میدان میں کامیاب نہیں ہونے دیتی تھی۔ چونکہ ان کو زبان پر قدرت حاصل تھی، اسی لیے ان کے قصائد میں روانی پائی جاتی تھی۔ قدمہ کے بعد متوسطین کے زمانے میں لکھنؤ میں کوئی مشہور قصیدہ گو پیدا نہیں ہوا، بلکہ ناسخ و آتش نے تو سرے سے اس صنف سے بے اعتنائی برتی۔ شاعرائے دہلی میں غالب، مومن، ذوق سب نے قصائد لکھے، لیکن ان میں سب سے زیادہ شہرت شیخ ابراہیم ذوق کو حاصل رہی۔ ذوق کے قصیدوں میں سودا کے قصائد کا ساز در نہیں، تصنع اور بناوٹ بہت زیادہ ہے۔ مشکل گوئی، خیال آرائی، معنی افرینی، علمی اصطلاحات کا استعمال اور حکیمانہ خیالات کا اظہار ان کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے ایک ایسا قصیدہ بھی لکھا ہے جس میں 18 اشعار 18 مختلف زبانوں میں تھے۔ اس پر انہیں اکبر شاہ ثانی نے خاقانی ہند کا خطاب اور ایک گاؤں انعام میں دیا تھا، پورا گاؤں۔ ان کا ایک قصیدہ شب کو میں اپنے سر بستر خواب راحت بہت مشہور ہوا۔ ذوق کے مطبوعہ قصائد کی تعداد 25 ہے۔ شاہ نصیر سے معرکہ آرائی کے زیر اثر کچھ اپنی قوت مشق اور ملکہ سخن کے اظہار کے لیے ان کی توجہ مشکل گوئی اور صناعی کی طرف زیادہ رہی۔ محمد حسین آزاد ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ نظم اردو کی نقاشی میں مرزائے موصوف نے قصیدے پر دستکار کا حق ادا کر دیا ہے۔ ان کے قصائد کی تشبیب میں علمی اور حکیمانہ اصطلاحات کا استعمال بہت زیادہ نمایاں ہے، اس لیے ان کے قصائد خاقانی کی یاد دلاتے ہیں۔ زہے نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، حیا ہوں خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر۔ زباں سے ذکر اگر چھیڑیے تو پیدا ہو، نفس کے تار سے آوازیں خوشتر از بم وزیر۔ کچھ ان سے بات ہو چمن سے دور نہیں، جو واہ ہو غنچۂ منقار بلبل تصویر۔ ہوا پہ اڑتا ہے اس طرح سے ابر سیاہ، کہ جیسے جائے کوئی فیل مست بے زنجیر۔
مومن بھی ایک بڑے شاعر اور گوشہ نشین انسان تھے۔ ان کے زیادہ تر قصیدے بزرگان دین کی مدح میں ہیں۔ اس لیے مولانا ضیاء الرحمن بدیوانی لکھتے ہیں کہ ایک چیز مومن کے قصیدوں میں نمایاں ہے، یعنی حسن عقیدت، جوش مذہب، جس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مومن کے قصیدے میں اپنی علمیت کی وجہ سے ایک انفرادی شان رکھتے ہیں۔ غالب نے قصیدہ نگاری میں ایک ایسے نئے انداز کی بنیاد ڈالی جس کا خاتمہ بھی انہی پر ہو گیا۔ اردو میں ان کے کل 4 قصیدے ملتے ہیں، جن میں سے 2 حضرت علی کی شان میں ہیں، جن سے انہیں بے پناہ عقیدت تھی، اور باقی 2 بہادر شاہ ظفر کی مدح میں ہیں۔ یہ اس زمانے کی تصنیف ہیں کہ جس زمانے میں وہ مشکل گوئی سے تقریباً کنارہ کش ہو گئے تھے۔ غالب کے قصیدوں کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ ان میں مدح سے زیادہ تشبیہ پر زور ہے۔ اس کے بعد اساتذہ متاخرین مثلاً منیر، امیر، داغ، جلال، محسن کاکوروی وغیرہ قصیدے لکھے، لیکن ان میں کسی نے قصیدہ نگاری میں کوئی جدت پیدا نہیں کی۔ ان لوگوں نے قدمہ کے انداز میں قصائد میں صنائع بدیع کا انبار لگا دیا۔ اسی سلسلے میں جلال کے ایک قصیدے کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ یکا یک آ گئی نیند اور بن کے پھرنے لگے، میری نگاہوں میں ایک نازنی مرتم کی، وہ نازنی کے شرم و حجاب پر جس کے ہزاروں دل سے فدا شاہدان پردہ نشیں۔ دبستان رامپور کے شعراء میں قصیدہ نگار کی حیثیت سے محسن کاکوروی کا نام قابل ذکر ہے۔ دینداری کے جذبے سے سرشار ہو کر محسن کاکوروی نے کئی قصیدے لکھے، لیکن قبول عام صرف اس قصیدے کو حاصل ہوا ہے، سمت کاشی سے چلا جانب مترا بادل۔ محسن نے قصیدے کو مستقل طور پر پیغمبر اسلام کی مدح و تعریف کے لیے وقف کیا اور نعتیہ قصائد کا ایک باقاعدہ سلسلہ شروع کیا۔ دراصل غالب کے بعد اگر کسی قصیدہ نگار کا تاریخ میں کوئی قابل ذکر نام ہے تو وہ محسن کاکوروی کا ہے۔ اس کے بعد قصیدہ نگاری کی دنیا میں سناٹا چھا گیا، کیونکہ اب نہ وہ پرانے دربار ہوتے ہیں اور نہ شاعروں کی جھولیاں بھرنے والی سخی بادشاہ۔ لیکن قصیدہ کا یہ احسان یقیناً ناقابل فراموش ہے کہ اس کی کوکھ سے غزل جیسی صنف نے جنم لیا، جو صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی اردو شاعری کی سب سے مقبول صنف ہے۔ اگرچہ آج کل آزاد نظم کی آزادیاں بھی وسعتوں سے نکل اردو شاعری کے دامن کے لیے بیل بوٹے بنا رہی ہے، لیکن غزل کی جو اولیت کل حاصل تھی وہ اسے آج بھی حاصل ہے، اور بقول کلیم الدین احمد کے اس نیم وحشی صنف سخن نے کامیابی و کامرانی کے تمام اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔